اسلام کی نشات ثانیہ یعنی رینیسانس کسی ایک سیاسی انقلاب، ایک رہنما یا صرف جذباتی نعروں سے ممکن نہیں ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امت کی تجدید ہمیشہ علم، اخلاق، عدل اور اجتماعی شعور کے امتزاج سے ہوئی ہے۔ چند بنیادی ستون یہ ہیں۔ علم کی تجدید۔ ابتدائی مسلم تہذیب کی قوت صرف عبادت نہیں بلکہ علم بھی تھا۔ اسلامک سٹڈیز، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور سماجی علوم میں مسلمانوں نے قیادت کی۔ آج نشات ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ دینی اور عصری علوم میں مصنوعی تقسیم ختم ہو، تحقیق، تنقیدی فکر اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیا جائے۔ جامعات صرف ڈگری فیکٹریاں نہیں بلکہ علم پیدا کرنے والے مراکز بنیں۔ اخلاقی اصلاح۔ قرآن میں بار بار عدل، امانت، سچائی اور رحم کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر معاشرہ کرپشن، جھوٹ، فرقہ واریت اور طاقت کی پوجا سے نہیں نکلتا تو محض سیاسی نعروں سے حیا ممکن نہیں۔ قرآن میں فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کو جوڑا گیا ہے۔ اجتہاد اور فکری حرکت۔ ماضی کی اندھی تقلید اور ہر نئی چیز کو رد کرنا امت کو جمود میں لے جاتا ہے۔ نشات ثانیہ کے لیے ضروری ہے نئے مسائل پر سنجیدہ اجتہاد، ٹیکنالوجی، معیشت، بائیو ایتھکس، AI وغیرہ پر اسلامی فکر اور اختلاف رائے کا مہذب کلچر ضروری ہے۔ سیاسی عدل اور ادارے۔ تاریخ میں مسلم عروج صرف مذہبی جذبات سے نہیں بلکہ مضبوط اداروں، قانون، تعلیم، تجارت اور سماجی نظم سے آیا تھا۔ آج ضرورت ہے قانون کی بالادستی کی، جواب دہ حکومت، تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری اور انسانی وقار کے تحفظ کی۔ اتحاد مگر تنوع کے ساتھ۔ امت میں فقہی اور ثقافتی تنوع ہمیشہ موجود رہا ہے۔ نشات ثانیہ تب ممکن ہوگی جب اختلاف کو دشمنی نہ بنایا جائے، مسلک، قومیت اور زبان سے اوپر مشترکہ خیر کو دیکھا جائے اور نوجوانوں کو مثبت مقصد دیا جائے۔ معاشی اور سائنسی خود مختاری ہو۔ جو قومیں علم اور معیشت میں دوسروں پر مکمل انحصار کرتی ہیں وہ تہذیبی قیادت نہیں کرتی۔ اس لیے سائنس و ٹیکنالوجی، صنعت، تحقیق اور اخلاقی معیشت پر توجہ ضروری ہے۔ روحانیت اور عمل کا توازن۔ اسلامی حیات صرف مادی ترقی نہیں۔ ابو حامد الغزالی جیسے مفکرین نے یاد دلایا کہ روحانی تربیت کے بغیر علم بھی فساد پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف صرف روحانیت اور دنیا سے کنارہ کشی بھی کافی نہیں۔ مختصر یہ کہ اسلام کی نشات ثانیہ مدرسے اور یونیورسٹی دونوں کی اصلاح، اخلاق اور علم کے ملاب، عدل پر مبنی سیاست اور فکری آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ایک نسل کا نہیں بلکہ کئی نسلوں کا منصوبہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں بڑی تہذیبی تبدیلیاں آہستہ بنتی ہیں مگر ان کی بنیاد ہمیشہ انسان کی فکر اور کردار سے شروع ہوتی ہے۔